جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ کیبنٹ کی اندرونی سٹوری۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں یہاں کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ سب سے بڑا جو وہاں پہ ایجنڈے پہ تھا وہ دو بڑی باتیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انتہائی دو خوفناک قسم کے اور بلکہ دل دہلا دینے والے واقعات ہو جس پہ سب پاکستانیوں کا دل جو ہے ان کا دکھا ہوا ہے۔ اگرچہ بہت سارے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اچانک کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا اس میں بریک آ گئی تھی اور اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے تھے۔ وہ دونوں واقعات ایک یہاں اسلام آباد میں نوجوان کا یہاں پہ قتل ہوا، اسامہ ستی کا ہوا، ایک 22 سالہ نوجوان خوبصورت سا پیارا بچہ، اس کو 22 گولیاں ماری گئی۔ ایک اس کو 22 سال تک اس نے اگر عمران خان صاحب کی اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں تو 22 سال تک انہوں نے کوشش کی اور 22 سال بعد ایک یہاں نوجوان کو 22 گولیاں ماری گئیں جس کی عمر بھی 22 سال کے قریب تھی۔ خیر ایک وہ بڑا انسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد ہم نے ٹریجک انسیڈنٹ دیکھا بلوچستان میں جو ہزارہ وہاں پہ شیعہ ہیں ان کے ساتھ آپ نے دیکھا مسلسل بڑے عرصے سے وہاں پہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، میسکر ہو رہا ہے بلکہ ان کو بچر کیا جا رہا ہے اب۔ اور آ کے لوگوں کا دل وہاں پہ دہل گیا ہے جب انہوں نے یہ سنا، ان کی 6 بہنوں نے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی فرد نہیں بچا اور اس کے بعد ہم بہنیں جو ہیں وہ جائیں گی اور اپنے بھائی کو دفنائیں گی، کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں رہا۔ تو میرا خیال ہے سارے پاکستانیوں کے دل جو ہے نا اس پہ دکھی ہوئے ہیں اور اس پہ روئے ہیں اور ان کا غم جو ہے سب نے محسوس کیا۔ آج کا نہیں بہت پرانا غم ہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور حکومت اتنا کہے کہ جان چھڑا لیتی ہے، داعش کا کام تھا یا انڈیا کا کام تھا یا افغانستان سے لوگ گئے تھے بلا بلا، اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں خاموشی اس پہ طاری ہوتی ہے، 2-4 ایک ان کے سٹیٹمنٹ آتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں سب سے بڑا جو واقعہ تھا جس نے تمام لوگوں کو میرا خیال متاثر کیا، جس پہ کیبنٹ میں آج بڑی بات ہوئی ہے، جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہاں پہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ بہت سارے وزیر جو ہیں ناراض ہو گئے۔ شیخ صاحب نے بات ہی وہاں پہ ایک ایسی کر دی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں کہ ایک آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں اس طریقے کا کسی نوجوان کو 22 گولیاں یہ مار دیں گے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ ہے سہیوال میں جو کچھ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 5 وہاں پہ انہوں نے فیملی کے لوگوں کو اڑا دیا تھا اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا وہ دہشت گرد تھے اور ان کو پنجاب پولیس نے مارا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑا آ کے وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں قطر، جا رہا ہوں قطر سے واپسی پر آ کر میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ابھی تک عمران خان صاحب شاید قطر سے واپس نہیں آئے اگین، کیونکہ ان کو سہیوال کے وہ مجرم تھے یا ملزم تھے تو ان کو تو وہاں سے ان کو چھوڑ دیا گیا، شک کا فائدہ دے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید عمران خان صاحب ان کو انصاف لے کر دیں گے۔ اب اس سے بھی بڑا واقعہ جو ہے، بڑا واقعہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے ہارٹ میں ہوا ہے۔ چلو سہیوال میں ایک غلط فہمی انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا غلط فہمی ہو گئی تھی، پھر بھی آپ نے 5 بندے وہاں پہ بیچارے مار دیے تھے۔ اسلام آباد میں چھوٹی سی گاڑی میں بچہ سوار ہے، آپ اس کو روک سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے۔ 22 گولیاں ماری گئیں اور سامنے سے ان کو ماری گئیں، بعض گولی تو پاؤں میں بھی لگی ہے، وہ کہہ رہے تھے ٹائر پہ ماری ہیں۔ اور اسلام آباد پولیس نے وہی انہوں نے آ کے سٹارٹ میں لیا تھا کہ نہیں جناب، کہ نوجوان اس پہ رکا نہیں تھا، اس پہ یہ بیریئر پہ نہیں رکا تھا، جو کہ بہانے ہوتے ہیں ان کے، آپ کو پتہ ہے پولیس کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرتا، کریڈیبلٹی لوز کر چکے۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا جس بیک گراؤنڈ میں آج کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں شیخ رشید صاحب جو ہیں ایک دن پہلے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے بلوچستان، تاکہ مظاہرین جو ہیں وہ لاشیں اپنے یہ پیاروں کو رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب آئیں اور وہ آ کے ان سے بات کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو 2013 میں لوگ اب اس کا شیئر کر رہے ہیں ان کے وہاں پہ جو انہوں نے ٹویٹ کیے تھے، 2013 میں بھی ان بیچاروں کا میسکر ہوا تھا، اس وقت بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی تھی، ان کے رحسانی صاحب تھے ان کو ڈسمس کیا گیا تھا، زرداری صاحب کے دور کا تھا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے باقاعدہ ان کے ٹویٹس ہیں کہ دھرنے میں جا کے میں شرکت کروں گا اور وہاں پہ وہ یہ ان کے لوگوں سے ملے بھی تھے اور ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ان کا گریف شیئر بھی کیا تھا۔ اب وہی توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے سڑک پہ کہ اب عمران خان صاحب آئیں گے اور ان کو تسلی دیں گے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانے کا ان کا کوئی بھی اب تک تو کوئی اگین ان کا اعلان نہیں ہوا۔ انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھیج دیا تھا جو وفاقی وزیر ہیں۔ شیخ صاحب نے آج آ کے کیبنٹ میں اس پہ انہوں نے بریفنگ دی اور اس پہ گفتگو ہوئی۔ ڈیفینیٹلی تمام لوگ اس پہ ہرٹ تھے، سیڈ تھے کہ واقعات عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہے ہیں۔ خیر وہ شیخ صاحب نے جب یہ بریفنگ اپنی دے دی، انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے پہلے کہ میں آؤں کہ اسلام آباد کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا نوجوان کے قتل پہ، جس پر یہ بہت بڑا وہاں پہ غصہ کیا فیصل واڈا صاحب نے کیا، پھر فواد چودھری صاحب نے کیا، ایک اور اس میں منسٹر تھے کہ بیان انہوں نے ایسا دیا جس کے بعد وہاں پہ آ کے فیری ڈیبیٹ ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے شیخ صاحب نے وہی آپ کو پتہ ہے وہ ریٹورک جو ہمارے یہاں چلتی ہے، جو بیچا جاتا ہے کہ جناب داعش کے لوگ تھے، فلاں تھے، رات تھی، اس میں دیگر ممالک تھے، انٹرنیشنل یہاں پہ کنسپیریسی، بلوچستان ہیز بیکم اے ہب آف انٹرنیشنل کنسپیریسی، پلیئرز ہیں، امریکنز ہیں، چائنا ہے، ایران ہے، اس میں پھر اس کے بعد اور بہت سعودیز اور ان کا ایرانین کا آپس میں مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کا انڈیا ہے، اگین یہ سارے پلیئرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم روز سنتے رہتے ہیں۔ خیر اب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو چیف منسٹر ہیں اس وقت بلوچستان، وہ اس وقت کیبنٹ کو بتایا گیا وہ دبئی میں تھے، وہ دبئی سے شاید آج واپس آ رہے ہیں۔ اب جو مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے
جو لوگ بیچارے وہاں پہ مارے گئے ہیں ان کے لواحقین کو پیسے دینے ہیں حکومت پاکستان نے. اب حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو آ کے چیک دیتے ہیں ایز اے کمپنسیشن کے طور پر, لیکن وہ چیک لینے کو تیار نہیں تھے. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ہم تو اتنے غریب ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں, ہم کہاں پہ جائیں گے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے, چیکس وغیرہ جمع ہوں گے اور ہمیں وہاں سے کلیئرنس ملیں گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے جو کچھ بھی دینا ہے ہمارے اس پیاروں کے لیے دفنانے کے لیے یا کچھ ہماری کمپنسیشن آپ ہمیں کیش کی شکل میں دیں. اب ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا تھا جس پہ شیخ رشید صاحب نے, جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں, کیبنٹ کو بتایا کہ ہم کیش ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیش جو ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے فیملیز میں, تاکہ کوئی تھوڑی سی ان کو وہاں سے ہٹایا جائے یا وہ جائیں اور اپنے پیاروں کی ان کی لاشوں کو دفن کریں. ایک تو انہوں نے اس پہ بات کی. اب درمیان میں وہاں پہ ایک اس پہ بات ہوئی, شبلی فراز صاحب جو ہیں منسٹر ہیں ان کے, ان کو کہا گیا کیبنٹ کے حوالے سے کہ آپ جب جائیں بریفنگ دیں, اس کو میڈیا کو بریفنگ کریں یا بتائیں, تو آپ تھوڑا سا اس پہ یہ بتائیں کہ کیسے حکومت پاکستان جو عمران خان صاحب جو کیبنٹ جو ہے وہ بڑی اس پہ افسردہ ہے, جو کہ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا ہے, اس بچے کو گولیاں ماری گئی ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پورے کا پورا انصاف دیا جائے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس طرح کی تسلی جو ہے یہ کیبنٹ کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو دینی چاہیے, تاکہ عوام کو یہ محسوس نہ ہو کہ بالکل یہاں پہ بے حس لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا اور کوئی کیبنٹ پہ بات نہیں ہوئی یا اس پہ کوئی اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوئی. جو ہی یہ بات ہوئی, شیخ صاحب نے اس پہ کامنٹ کیا, جس پہ پوری کیبنٹ جو ہے نا ایک دفعہ وہاں پہ ہل کر رہ گئے. انہوں نے کہا چھوڑیں جی, کیا کرنا ہے جی, یہاں پہ اس طرح کے معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ ان کے کامنٹ تھے. جو نوجوان اسلام آباد میں جس کو قتل کیا گیا پولیس نے کیا ہے, اس کے بارے میں شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا جناب چھوڑیں جی, اس طرح کے واقعات تو یہ ہوتے رہتے ہیں, معمولی سے واقعات ہیں. اب یہ سن کر کیبنٹ میں ایک طرح کا بم شیل, آف کورس کہ آپ یہ توقع نہیں کرتے کوئی وفاقی وزیر, وہ بھی وزیر داخلہ ہو, وہ یہ الفاظ کہے کہ اس طرح کے معمولی قتل تو ہوتے رہتے ہیں, معمولی بات چیت ہوتی رہے, کیا ہو گیا اسے. تو اس پہ سب سے پہلے جو مجھے میرے ذرائع نے بتایا, ایک وزیر جو ہے ان کا نام ہے فواد چودھری صاحب, انہوں نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا حضور کو خدا کا خوف کریں. ساتھ میں فیصل واڈو صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو کسی وزیر نے کہا جناب کہ یہ دیکھ لیں وہ بچہ جو ہے وہ اس کا تحریک انصاف کا یہ سپورٹر تھا, جس کو یہاں مارا گیا ہے, جس کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے, پولیس نے کیا ہے. تو اگین اس پہ فیصل واڈو صاحب نے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ وہ کسی کا بچہ بھی ہوتا, وہ چاہے اگین تحریک انصاف کا سپورٹر ہوتا یا نواز لیگ کا ہوتا, کسی کا بچہ ہے, بیٹا ہے, ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وہ اس کا تحریک انصاف کا تھا تو لہٰذا اس کو انصاف ملنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جناب کہ جن کے بچے نہیں ہیں شاید ان لوگوں کو زیادہ یہاں پہ سینسٹیو نہیں ہے, انہیں احساس نہیں ہے. ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح مارا گیا. یہ فیصل واڈو صاحب نے وہاں کیبنٹ میں انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا. ساتھ میں جو بات کی فواد چودھری صاحب نے, جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے روکا شیخ صاحب کو. انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ یہ کیا بات کریں, معمولی سی بات ہے, ایک یہاں پہ نوجوان بچے کو اسلام آباد میں اس طریقے کا انہوں نے مار ڈالا ہے, اس پہ 22 گولیاں برسائی گئی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں معمولی سے واقعات یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا کیبنٹ میں, انہوں نے کہا ایکسیلنسی یہ ایک ہی قتل سے حکومتیں بدل جاتی ہوتی ہیں, ایک ہی قتل سے معاشروں میں یہاں پہ آ کے اچھے خاصے مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں, لوگ باہر نکل آتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایک نوجوان قتل ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں معمولی سی بات تھی تو جانے دیں, اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فواد چودھری نے کالڈ ٹو مائی سورسز, انہوں نے کیبنٹ کو بتایا کہ جناب شیخ صاحب آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں, امریکہ میں جو پچھلے سال موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ بلیک, آپ کو یاد ہے بلیک لائیوز جو آیا تھا, بلیک لائیوز میٹر کا جو آیا تھا نعرہ لگا تھا, اور وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں لوگ باہر نکل آئے تھے. وہ صرف ایک بندے کو پولیس والوں نے مارا تھا, اس کو وہ آ کے دبا کے انہوں نے اس پہ مارا تھا جس سے اس کی جان نکل گئی تھی. تو پورا امریکہ سڑکوں پہ نکل آیا تھا بلیک لائیوز میٹر کا, جہاں ٹرینڈ چلنا شروع ہو گئے. کئی دنوں تک ہنگامہ ہوتے رہے وہاں پہ, لوگ وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتے رہے ہیں, سڑکوں پہ بیٹھے رہے ہیں, ایک اس کا بہت بڑا ایشو بن گیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیبنٹ میں جناب کہ ایک یہاں بچے کو مار ڈالا ہے, تو یہ کون سی بڑی بات, معمولی سی بات. انہوں نے کہا ہرگز معمولی بات نہیں ہے, بلکہ ان کا فواد کا یہ کہنا تھا اس میں کیبنٹ میں, انہوں نے کہا شیخ صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرمپ کے ہارنے کے پیچھے ایک مین ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے بلیک لائیوز میٹر کا, جو وہاں پہ انہوں نے موومنٹ شروع ہوئی تھی, اور ایک جو انہوں نے وہاں پہ بلیک اس بیچارے کو پولیس والوں نے اس پہ گھٹنا دبا کے جس طریقے کا اس کو مارا اور پورا امریکہ کھڑا ہو گیا. وہ صرف ایک ہی لاش سے, ایک ہی باڈی سے شروع ہوا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ رہنے دیں. اب جو مجھے بتایا گیا ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ باقی وزراء جو صاحب انٹیریئر منسٹر سے جو باقی وزیر بیٹھے تھے, انہوں نے کوئی ایسا سچ زیادہ اس پہ انہوں نے آ کے بات نہیں کی, یا یہ سمجھا ہوگا کہ جناب کل کو شیخ صاحب سے ہمیں کام پڑ سکتے ہیں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, تو ہم شیخ صاحب کو کیبنٹ میں کیوں افینڈ کریں. لیکن داد دینی پڑے گی فواد چودھری کو اور اس کو فیصل واڈا کو, دونوں نے ان کو کنفرنٹ کیا, چیک کیا, اور انہوں نے اس کی مذمت کی کہ یہ جو شیخ صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دے دی ہے کہ آپ کو کوئی کہ اگین اس طرح کے معمولی واقعات ہوتے رہتے. خیر شیخ صاحب فوری طور پر اس پہ بیک فٹ پہ گئے, اور انہوں نے ساتھ میں کہا جو اوکے جی ٹھیک ہے جی, ایسے کریں دعا کرا لیں جی, دعا کرا لیں. تو شیخ صاحب نے امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے جو بات انہوں نے کہہ دی تھی کہ اتنی معمولی سی بات ہے, نوجوان قتل ہو گئے, بلوچستان میں اس طرح کا واقعہ ہو گیا, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس پہ انہوں نے جناب وہاں پہ دعا کروائی. اس کے باوجود وہ مجھے بتایا گیا کہ کیبنٹ کا ماحول جو ہے, موڈ جو ہے,
وہ اچھا خاصا شیخ صاحب کے حوالے سے کوئی زیادہ روزے نہیں تھا، لیکن شیخ صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ان کا کوئی وہ نہیں کر سکتا. انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان امریکہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی باہر نہیں نکلے گا، کوئی ہنگامے نہیں ہوں گے، اگین کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پکڑا جائے گا. یہ کہ امریکہ نہیں ہے جہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکل آئے ہیں. وہ باقی چھوڑیں، وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا سہیوال میں 5 یہ پوری فیملی کے لوگ انہوں نے اڑا دیے تھے، ایلیمینیٹ کر دیے تھے. وہاں پہ 4 بندے ہمارے باہر نہیں نکلے تھے. سو کہ شیخ صاحب کو تسلی ہے، ان کا یہ کہنا بھی بات بنتی ہے کہ ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ جناب اس طرح کے قتل ہوتے رہتے ہیں. سہیوال میں 5 بندے مار دو، یہ آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے 14 بندے مار دے، 100 لوگوں کو گولیاں مار دی. یہاں پہ انہوں نے بچہ قتل کر دیا. بلوچستان میں 11 وہ لوگ بیچارے مزدور مارے گئے. سو معمول کی بات ہے. کوئی بندہ آپ دیکھ لیں کوئی باہر نہیں نکلا، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. ماں سوائے ٹی وی میڈیا پہ آپ دیکھ رہے، پھر میڈیا کو بلیم بھی کرتے ہیں جناب میڈیا جو اپنا رول نہیں پلے کر رہا. یہ میڈیا نے ہی آ کے ان ایشوز کو زندہ رکھا. نہیں تو شیخ صاحب نے تو کہہ دیا تھا کیبنٹ میں، معمولی سا واقعہ، معمولی سی بات ہے، کون سی قیامت آ گئی. فیصل واڈا نے اس پہ بڑی اچھی بات کی کیبنٹ میں. انہوں نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کسی اور کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خاصا ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتا تو ہماری رائے مختلف ہوتی، ہمارا رونا پیٹنا مختلف ہوتا. لہٰذا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں جناب کیا فرق پڑتا ہے، ایک معمولی سا واقعہ ہے. سو شیخ صاحب کی ایک ایز انٹیریئر منسٹر کے طور پر جو پہلی ان کے اس میں تھی کیبنٹ میں، ان کا ایک چیلنج تھا یا ٹرائل تھا، اس میں وہ بری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں. اور وہاں پہ کچھ منسٹر سے میری بات ہوئی، وہ وہ اس پہ ذرا افسردہ بھی تھے اور وہ ذرا اس پہ ڈپریس بھی تھے کہ ایک فیڈرل منسٹر کو اس طرح کی بات جو ہے نا، وہ بھی انٹیریئر منسٹر کو کیبنٹ میں اس طریقے سے انہیں بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے وہاں پہ بے حسی کا مظاہرہ کیا.